بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفانسو کو معاف کرنے اور تلیتلے شہر کے نواح سے کوچ کرنے کے بعد یعقوب المنصور نے قرطبہ کا رخ کیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ قرطبہ میں اپنے لشکر کو چند روز تک قیام اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ اشبیلیہ کا رخ کرے گا۔ قرطبہ پہنچ کر یعقوب المنصور نے مال غنیمت سے جو کچھ ملا تھا وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کیا۔ غرباء کو اس نے مالا مال کر دیا۔ قرطبہ میں قیام کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ جن دنوں یعقوب المنصور اپنے لشکر کے ساتھ قرطبہ میں داخل ہوا، ان دنوں قرطبہ میں فلسفہ اور منطق کے خلاف عوام کے اندر ایک سخت مہم چلی ہوئی تھی۔ اس موقع پر شہر کے کچھ معزز لوگ یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ایسی کتابیں اس کی خدمت میں پیش کی جو مسلمان علماء نے لکھی تھی، جو فلسفہ اور منطق کے متعلق تھی اور عام لوگوں کو گمراہ کر سکتی تھی۔ اس میں ابن رشد کی بھی ایک کتاب تھی۔ ابن رشد، ارسطو اور بعض دوسرے علماء کی جو اس موضوع پر کتب تھی، انہیں یعقوب المنصور کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعقوب المنصور نے جب ابن رشد کی یہ کتاب پڑھی تو اسے بلا بھیجا۔ ابن رشد اس وقت قرطبہ کا قاضی القضاء تھا۔ ابن رشد جب امیر کے سامنے پیش ہوا تو اس کی لکھی کتاب میں جو قابل اعتراض حصے تھے، یعقوب المنصور نے وہ ابن رشد کو دکھائے اور پوچھا، کیا یہ تمہارے لکھے ہیں؟ ابن رشد نے انکار کیا اور کہا، یہ قدیم یونانیوں کے خیالات ہیں جو میں نے نقل کیے ہیں، ان میں میرا اپنا کوئی خیال نہیں، میں نے تو صرف ان کا ترجمہ اور ان کی تخلیص کی ہے۔ لیکن امیر نے یہ عذر تسلیم نہ کیا اور کہا، جس شخص کی یہ تحریر ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور حاضرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اس پر لعنت بھیجیں۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے ابن رشد کو قاضی القضاء کے عہدے سے ہٹا کر شہر بدر کر دیا۔ اس سارے کام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ فلسفہ منطق سے اجتناب کریں اور ایسی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں جن میں قرآن اور حدیث کو دین سے الگ کیا گیا ہو۔ یعقوب المنصور نے یہ حکم بھی دیا کہ اگر کوئی شخص ان علوم میں سے کسی کے متعلق ذرا بھی گفتگو کرتے ہوئے سنا جائے تو اس سے یکسر قطع تعلقی کی جائے۔ یعقوب المنصور کے مورخ علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ اس کے بعد یعقوب المنصور نے فلسفہ اور منطق کی ساری کتابیں نظر آتش کرنے کا حکم بھی دیا۔ ساتھ ہی یعقوب المنصور نے ایک فرمان جاری کیا جو ساری مملکت میں سنایا گیا۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، قدیم زمانے میں کچھ لوگ تھے جو وہم کے پیرو تھے، لیکن لوگ ان کی عقلیت و باطنی صلاحیت کو دیکھ کر ان کا احترام کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق کتابیں لکھی جو شریعت سے اس قدر دور تھی جس طرح مشرق سے مغرب دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں کی تقلید میں کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں اگرچہ جگہ جگہ آیات قرآنی تحریر ہیں، لیکن ان تحریروں کی تہ میں گمراہی اور بے دینی کے سوا کچھ نہیں۔ اہل کتاب سے بھی زیادہ ان لوگوں کی گمراہ کن تحریروں کا زہر تمام ملک میں پھیلنے لگا۔ میں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کی بے دینی کو برداشت کیا، لیکن ہر شے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ لوگ وضع قطع اور زبان کے لحاظ سے مسلمان ہیں، لیکن ان کا باطن سچے مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ جب ہمیں ان کی خلاف شریعت باتوں کا علم ہوا تو ہم نے ان کو جلا وطن کر دیا ہے۔ تم لوگ ان گمراہ فرقوں سے اس طرح ڈرو جس طرح لوگ زہر سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ ان کی کتاب کو پائے نظر آتش کر دے۔ اللہ تعالیٰ گندگی گرد و غبار سے ہمارے ملک کو پاک اور صاف رکھے۔ یہ حکم جاری ہونا تھا کہ فلسفہ اور منطق کی کتابوں کو آگ لگائی جانے لگی۔ ڈھیر کی ڈھیر کتابیں ہر جگہ جمع کی جاتی اور ان کو آگ لگائی جاتی۔ یعقوب المنصور نے سختی سے یہ بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ جو کتابیں طب، نجوم، حساب کے متعلق ہوں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، صرف منطق اور فلسفہ کی کتابوں کو ضائع کیا جائے۔ فلسفہ اور منطق کی کتابیں جلانے اور ان کو ضائع کرنے کے بعد چند روز تک یعقوب المنصور نے قرطبہ میں قیام کیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ اس کا رخ اشبیلیہ شہر کی طرف تھا۔ احمد بن سعید، قراقوش اور حسام بن زرار نے ابھی تک جبل بشارات کے غربی کناروں کے پاس ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ گو انہیں خبر ہو چکی تھی کہ سینکو ان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد اپنے مرکزی شہر کی طرف چلا گیا ہے۔
لیکن انہوں نے وہیں قیام رکھا۔ شاید انہیں یعقوب المنصور کی طرف سے مزید ہدایات کا انتظار تھا۔ قرطبہ سے کوچ کرنے سے پہلے ہی یعقوب المنصور نے تیز رفتار قاصد احمد بن سعید کی طرف روانہ کیے اور اسے یہ ہدایات جاری کی کہ اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ کا رخ کرے۔ یہ حکم ملتے ہی احمد بن سعید اور قراقوش بھی اپنے لشکر کو لے کر اشبیلیہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ اشبیلیہ کے باہر قلعہ حصن الفرج کے نواح میں پہنچا تو وہاں آ کر پتہ چلا کہ امیر یعقوب المنصور پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آن پہنچا ہے۔ احمد بن سعید جب اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ حصن الفرج کے قریب پہنچا تو یعقوب المنصور، اس کے چچا عبد الرحمن، بیٹے عبداللہ اور سالار سلیم بن طریق نے چند دیگر سالاروں کے زعماء کے ساتھ ان کا بہترین استقبال کیا۔ اس وقت یعقوب المنصور احمد بن سعید کو گلے لگا کر ملا۔ پہلے اس نے اس کی فتح پر اسے مبارکباد دی۔ جواب میں احمد بن سعید نے بھی الفانسو کو بدترین شکست دینے پر امیر کو مبارکباد دی۔ پھر یعقوب المنصور اپنا منہ احمد بن سعید کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، عظیم فرزند حسان بن زرار سے کہو کہ لشکر کے عمدہ قیام اور آرام اور ان کے کھانے کا اہتمام کرے۔ تم اور قراقوش دونوں میرے ساتھ آؤ، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یعقوب المنصور کے بعد احمد اور قراقوش بڑے پرتپاک انداز میں دوسرے لوگوں سے ملے تھے۔ پھر سب یعقوب المنصور کے ساتھ ہو لیے تھے۔ یعقوب المنصور انہیں قلعہ الفرج کے کافی بڑے کمرے میں لے گیا۔ یہاں نشستوں کا عمدہ انتظام تھا۔ یعقوب المنصور کے کہنے پر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر یعقوب المنصور نے احمد بن سعید اور قراقوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، احمد بن سعید اور قراقوش، پہلے میں تم دونوں کو ایک اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس موضوع کی طرف آؤں گا جس پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ کے اشارے سے اس موقع پر احمد بن سعید نے سلیم بن طریق اور اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بارش شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنی شکل و صورت سے یورپ کا رہنے والا لگتا تھا۔ اس موقع پر یعقوب المنصور کی آواز اس کمرے میں گونج گئی، یہ شخص جو سلیم بن طریق کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام کاسترو ہے۔ شاید اس سے پہلے اس سے تمہارا تعارف نہیں ہوا۔ چند دن پہلے اس کی بیٹی کی شادی سلیم بن طریق کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب یہ سلیم بن طریق کا سسر ہے۔ بعض عیسائی مورخین نے اس کاسترو کو بڑی اہمیت دی ہے۔ دراصل یہ عیسائیت کا باغی تھا اور یعقوب المنصور سے آن ملا تھا۔ اس بنا پر عیسائی مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیٹرو کاسترو اپنے چند دوستوں کے ساتھ یعقوب المنصور کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی فتح کا باعث بنتا رہا تھا۔ سارے اندازے یعقوب المنصور کی فتوحات کو جھٹلانے کی ایک کوشش ہیں، ورنہ کاسترو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یعقوب المنصور کے لشکر میں شامل ہو کر کیسے اور کیوں کر ان کی فتح کا باعث بن سکتا تھا۔ اس انکشاف پر احمد بن سعید اور قراقوش کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے دونوں نے سلیم بن طریق کو اس کی شادی پر مبارکباد دی، پھر باری باری بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے کاسترو سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر یعقوب المنصور کی آواز گونج گئی تھی، احمد اور قراقوش میرے دونوں بچوں، یہ تو ایک خبر تھی، اب جو دوسری خبر میں کہنے لگا ہوں، احمد بن سعید میرے بیٹے، اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ تمہارے اور قراقوش کے یہاں جانے سے پہلے ادریس بن یوجان اور خشام بن ادریس سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران اس موضوع پر گفتگو ہوئی جس موضوع پر میں تمہارے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے بیٹے، کیا کبھی تم نے غریتا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو فرض تم نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کی تکمیل سے پہلے تم شادی کرنے کے متعلق سوچو گے؟ اس لیے کہ اس موضوع کے متعلق خشام بن ادریس اور ادریس بن یوجان دونوں باپ بیٹے نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے۔ شاید غریتا نے ان پر یہ انکشاف کیا ہو، میں نہیں جانتا میرے بیٹے تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن پہلے تمہاری رائے جاننا پسند کروں گا۔ یعقوب المنصور کی اس گفتگو سے احمد بن سعید کے چہرے پر تھوڑی دیر تک مسکراہٹ کھیلتی رہی، کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یعقوب المنصور کی طرف دیکھا، اس سلسلے میں میں اپنے کسی فیصلے، اپنے کسی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا۔ آپ نے جو ارادہ اپنے دل میں کیا ہے وہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ نے جو سوچا ہے اس کا اظہار کریں،
اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ احمد بن سعید کی اس گفتگو سے یعقوب المنصور مسکرا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دیگر لوگ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مسکراتے یعقوب المنصور کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے احمد بن سعید کی طرف دیکھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد میں، تم، قراقوش اور دیگر ساتھی ادریس بن یوجان کے گھر جائیں گے۔ اپنی اس آمد کی اطلاع انہیں پہلے ہی کر دی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد تمہارے اور غریتا کے نکاح کا اہتمام کیا جائے۔ بیٹے، تمہارا یہ نکاح کسی خوشی کی بنا پر نہیں ہو رہا، غریتا کی خواہش کے مطابق یوں جانو نسل قائم کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے، جو فرض تم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس میں جان جوکوں کا کام ہے، لہٰذا غریتا کے باپ اور اس کے بھائی کی خواہش تھی کہ تم دونوں کو بے نسل نہیں مرنا چاہیے۔ اسی بنا پر سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد تمہاری شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ احمد بن سعید نے کسی اعتراض کا اظہار نہیں کیا تھا، اس بات میں اس نے گردن ہلا دی تھی، جس پر یعقوب المنصور نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے قراقوش کی طرف دیکھا۔ قراقوش، میرے بیٹے، تم ابھی اور اسی وقت ادریس بن یوجان کی حویلی میں جاؤ، اپنی بیوی اور بچے سے بھی ملو، اور احمد اور غریتا کی شادی کے سارے انتظامات بھی میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ عشاء کے بعد ہم سب آئیں گے اور اس شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ میرے خیال میں تم سب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ نشست برخاست کر دی گئی تھی۔ احمد بن سعید اپنی لشکرگاہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ قراقوش ادریس بن یوجان کی حویلی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد احمد بن سعید اور غریتا کی شادی کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ الفانسو اپنے مشیران سلطنت، اپنے وزیروں، اپنے عمائدین اور سالاروں کے ساتھ قصر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی شکست کے اسباب پر بحث کر رہا تھا کہ اس کا چوبیدار اندر آیا اور تلیتلیہ شہر کے بشپ کے آنے کی خبر دی۔ الفانسو گفتگو کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ چوبیدار کو حکم دیا کہ وہ فوراً بشپ کو لے کر اندر آئے۔ چوبیدار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد تلیتلیہ شہر کا بشپ اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ الفانسو نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ بشپ ایک ڈھلی ہوئی عمر کا باری شخص تھا، جو اپنی حلیے، اپنے لباس اور وضاقتہ سے عالم دین لگتا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے الفانسو نے بشپ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ایک یہودی عالم آیا تھا، وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر بشپ کی طرف دیکھتے ہوئے الفانسو بول پڑا، میرے محترم، آپ کی آمد سے پہلے ہم لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی شکست کے بارے میں غور کر رہے تھے، چلو آپ بھی آ گئے۔ اس پر بشپ اپنا منہ الفانسو کے قریب لے گیا اور بول اٹھا، میں بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک شخص لے کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ جو آیا ہے اس کا نام فاروس ہے، مراکش کا رہنے والا ایک بے مثال اور اعلیٰ پائے کا یہودی عالم ہے۔ جس وقت یعقوب المنصور نے تلیتلیہ شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اس کے ہاتھوں ہمیں شکست اٹھانا پڑی تھی، میں شرمندہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے چند دن بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کی فتح اور بار بار ہماری شکست کے اسباب کیا ہیں۔ اس نے اتفاق کیے کہ یہ یہودی مراکش سے آیا ہے، اس کے ساتھ میری طویل گفتگو ہوئی ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے خلاف لگاتار جو منصور نے فتوحات حاصل کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے، ہماری شکست کے کیا وجوہات ہیں اور وہ کیا عوامل ہیں جنہیں اپناتے ہوئے مستقبل میں اپنی شکست کو اپنی شاندار فتوحات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بشپ جب سیدھا ہو کر بیٹھا تو الفانسو تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر یہودی عالم کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، محترم فاروس، میں آپ کو اپنے اس قصر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے متعلق محترم بشپ نے تفصیل بتا دی ہے، کیا آپ بتائیں گے گزشتہ دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کے کیا اسباب ہیں، اور ان شکستوں کو ہم اپنی فتوحات میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ الفانسو کے اس سوال پر بوڑھا فاروس گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے ایسی آواز میں کہنا شروع کیا جسے قصر میں بیٹھا ہر شخص سن سکتا تھا۔ اس نے الفانسو کو مخاطب کیا، جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں آپ لوگوں کے خلاف یعقوب المنصور کی فتوحات کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، اس کا اعلیٰ پائے کا اخلاق،
دویم اس کی ذاتی اور انفرادی جرأت مندی، اور سویم اس کا اپنے دین سے لگاؤ اور اس کا احترام ہے۔ الفانسو شاید کچھ نہ سمجھا تھا، لہٰذا عجیب سے انداز میں فاروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو 3 وجوہات تم نے کہی ہیں ذرا ان کی تفصیل بتاؤ۔ فاروس رکا، کچھ سوچا، پھر بول پڑا، جہاں تک یعقوب المنصور کی ذاتی صفات کا تعلق ہے تو وہ انتہا درجے کا منصف مزاج حکمران ہے، اعلیٰ اور ادنا، امیر و غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے اور انصاف سے نوازتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی شجاعت، عسکری صلاحیت ہے۔ جہاں تک میں جائزہ لے سکا ہوں، یعقوب المنصور نہایت شجاع اور دلاور حکمران ہے۔ لڑائی میں وہ بذات خود شریک ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتا ہے اور عام حکمرانوں کی طرح میدان جنگ کے عقب میں کسی محفوظ خیمے میں ہرگز نہیں بیٹھتا۔ وہ اعلیٰ درجے کا شہ سوار ہے اور شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ اس کی فتوحات کی تیسری اور سب سے بڑی وجہ ایک صحیفہ ہے جسے وہ سفر اور جنگ دونوں میں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ مسلمان اسے صحیفہ عثمانی کہہ کر پکارتے ہیں اور اسے یعقوب المنصور کے لیے ایک برکت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ اس صحیفے کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسے مسلمانوں کے تیسرے امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا تھا اور اس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت نے اتفاق کیا تھا۔ اس صحیفہ پر ان صحابہ کرام کے اسماء درج ہیں جن سے حضرت عثمان نے قرآن جمع کرنے کے سلسلے میں مشورہ یا کام لیا تھا۔ یہ نسخہ ہمیشہ حضرت عثمان کی تحویل میں رہتا تھا، وہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو وہ اسی صحیفے کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کا ایک صفحہ آپ کے خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ یہ صحیفہ عثمانی بعد میں خلفائے بنو امیہ کے پاس دمشق منتقل ہو گیا۔ دمشق میں بنو امیہ کے زوال کے بعد جب عبد الرحمن الداخل نے اندلس میں آزاد امی حکومت کی بنیاد رکھی تو یہ صحیفہ کسی طرح اندلس پہنچ گیا اور اہل اندلس نے اس سے مدتوں حضر جان بنا کر رکھا۔ جب یعقوب المنصور کے خاندان کی حکمرانی اندلس میں آئی تو ان کے پہلے خلیفہ عبد المومن نے اس مصحف پاک کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی حفاظت اور اعزاز و اکرام کا بے مثال اہتمام کیا۔ عبد المومن کے بعد میں آنے والے خلفاء ابو یعقوب یوسف، پھر یوسف بن یعقوب اور یعقوب المنصور کو اس مصحف مبارک سے کمال درجے کی عقیدت تھی۔ سفر یا جنگ میں اس کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ انقلابات زمانہ نے آخر کار اس مصحف عثمانی کو اندلس سے سلاطین عثمانیہ کے خزانے میں پہنچا دیا اور آج کل بھی یہ موجودہ ترک کی تحویل میں ہے۔ فاروس مصحف عثمانی کے متعلق مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی الفانسو بول پڑا۔